السلام علیکم. آج ہمارے ناول کا پارٹ 2 لیٹ اسٹارٹ. ایسا نہیں تھا کہ وہ بے خبر تھا، لیکن اس کا اپنے رب پر گہرا یقین تھا. کیا تم بھی دبئی جا رہے ہو؟ عباد نے عمیر کو سوٹ کیس میں سامان رکھتے دے کر پوچھا. ہاں یار، اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے، اس نے مسروق سے انداز میں جواب دیا اور چھوٹا سا سفری بیگ لیے کمرے سے باہر نکل گیا. عمیر اس کے ساتھ ہی تھا. دونوں ہی ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو چکے تھے. گڑیا، کیا آپ سو گئی ہیں؟ خرم اس کے کمرے میں آتے ساتھ ہی آہستگی سے بولا. وہ محض آنکھیں بند کے خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی، لیکن خرم کی آواز سنتے ہی بیڈ سے اٹھ بیٹھی. دوپٹے کو سر پر ٹکاتے ہوئے وہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی. کیسے ہیں بھائی آپ؟ اس نے دھیمے لہجے میں ان سے خیریت دریافت کی. میں ٹھیک ہوں، لیکن میری گڑیا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی. خرم نے اس کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. میں ٹھیک ہوں بھائی. گویا اسے خرم کو یقین دہانی کروائی تھی. وہ بھی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے سنگل صوفے پر بیٹھ گئے. جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج کا ڈنر ہم باہر کریں گے. خرم نے بیٹھے بیٹھے پروگرام سیٹ کر لیا تھا. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے، امی کو برا لگے گا. اس نے ہاتھ مسلتے ہوئے اصل پریشانی بیان کی. امی کی ٹینشن تم چھوڑ دو، انہیں میں اور بابا سنبھال لیں گے. تم جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ. خرم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے. اس کا دل صبح سے عجیب سی کشمکش میں تھا، لیکن اپنے لیے سوچنے کا وقت اس کے پاس تھا ہی کب، اور وہ خرم کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی. اس لیے سیاہ رنگ کا خوبصورت ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ چکی تھی. نیند خرگوش کے مزے لوٹنے کے بعد اس کے کانوں میں حیدر کی سرد آواز گونجی. اسے یہ بھی خواب لگا، کیونکہ اس کی نظر میں یہ تو ناممکن سا عمل تھا. گویا خوابوں میں بھی اس دیوہیکل نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے. بے مروت نہ ہو تو. جلدے دل کے ساتھ اس نے سوچا اور بالوں کو کیچر میں محفوظ کرتی فریش ہونے چلی گئی. رات کے 10 بج چکے تھے. بھوک کی شدت کو محسوس کرتے اسے کچن کا رخ کیا، لیکن یہ کیا؟ سامنے وہ مغرور بے مروت انسان مگ میں کافی ڈیلتے اسے نظر آیا. آنکھوں کو مسلتے اسے یہ بھی اپنی آنکھوں کا فریب بھی سمجھا تھا. وہ دبئی ہے لیزا، فضول میں پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بڑبڑا کر اپنے کھانا نکالنے لگی. وہ کھانے لوازمات سے سجی پلیٹ کی کچن سے باہر جانے لگی. حیدر نے بھی گردن گھما کر اسے دیکھا. وہ ایسا بنا رہا جیسے کچن میں اکیلے ہی ہو، لیکن پہلی بار لیزا کو اس طرح چپ چاپ دیکھ کر حیران ضرور ہوا تھا. کوئی تمیز نام کی چیز ہے بھی یا نہیں تمہارے اندر؟ اس نے لیزا کو چنگھاڑتے مخاطب کیا. وہ بیچاری تو اچھلی پڑی تھی حیدر کی آواز سن کر. تم کب آئے؟ حیدر کو دیکھ کر زور سے چلائی تھی. کان کے پردے پھاڑ دو تم، اب تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوا، اتنی زور سے چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خوار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا. تم سچ میں واپس آ گئے ہو؟ اور بتایا کیوں نہیں؟ لیزا نے اس کے شانے پر سر رکھنا چاہا، لیکن اس کے متوقع رد عمل کو بھانپ کر وہ اسے 2-3 قدم فاصلے پر چلا گیا. کتنے گندے انسان ہو نا تم حیدر شاہ، شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے لیزا نے کہا. اور تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ کیوں کہا کہ تو کوئی تمیز نام کی چیز ہے تمہارے اندر؟ وہ بالکل حیدر کی نقل اتارتے اسی کے انداز میں بولی. کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا ہے بات کی کال اسے موصول ہوئی. وہ لیزا کو ایکسائٹ کرتے ہوئے خود کچن سے باہر چلا گیا. لیزا نے دلی دل میں اسے 2-4 مزید اپنے ٹائم کی تعریفی کلمات سے نوازا اور کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی تھی. خرم بھائی، آج موسم کتنا اچھا ہے نا؟ چادر سے اپنے سراپے کو چھپاتے اسے چہکتے ہوئے کہا. چلو شکر ہے، اسی بہانے ہی صحیح میری گڑیا مسکرائی تو صحیح. خرم نے دھیمے مگر شائستہ لہجے میں کہا. اب اس نے محض ہلکا سا مسکرانے پر اکتفا کیا، جس کے بعد دونوں کا آرڈر کیا ہوا کھانا ان کی ٹیبل پر لگ چکا تھا. سندس کو بریانی زیادہ پسند تھی، اس لیے خرم نے اس کے بریانی کا آرڈر دیا تھا. وہ پوری توجہ سے بریانی سے انصاف کرنے میں مگن تھی جب پورے ریسٹورنٹ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا. چاروں طرف میں شیل گیس کا دھواں پگھلنے لگا. سندس نے کھانسی خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا. سب لوگ ہی اپنی جان بچا کر باہر کی جانب بھاگ رہے تھے. خرم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور خارجی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا. فضا میں فائرنگ کی تڑتڑاہٹ بڑھنے لگی تھی. خرم خود بھی حواس باختہ ہو چکا تھا، اس لیے پہلے وہ سندس کو لیے باہر کی طرف بھاگتا. سندس کا ہاتھ اس کی گرفت سے کسی نے زبردستی نکالا اور اگلے لمحے سندس اس کے سامنے سے غائب تھی. دھواں بڑھتا جا رہا تھا. اسے بہت بار سندس کو پکارا، لیکن اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا اور پھر اسے اپنی جان بچانے کا خیال آیا. بغیر سندس کو ڈھونڈنے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا. پولیس اور نامعلوم افراد کا مقابلہ جاری تھا. پولیس کی بھاری نفری بھی جائے وقوع پر موجود تھی اور پولیس نے عام افراد کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا تھا. کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے. اندھیرے کے باعث اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، اس لیے غراتے ہوئے سندس نے اسے پوچھا. وہ اسے ریسٹورنٹ کے بیک دروازے سے باہر نکال کر لے آیا تھا. اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا. بھوری آنکھوں میں چنگھاریاں جل رہی تھی. ایسے سے اس کے قریب ہونے لگا. کس کے ساتھ آئی ہو یہاں؟ اس نے سندس کی آواز سے زیادہ تیز لہجے میں پوچھا تھا. میں نے کہا کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے نازک بازو پر اپنے فولادی گرفت مضبوط کرتے ہوئے دھاڑا. کزن کے ساتھ، اس نے خوفزدہ آواز میں جواب دیا. اچھی لڑکیاں رات کے وقت کزن کے ساتھ بھی سیر تفریح نہیں کرتی ہیں، اور تم سے مجھے اس حرکت کی امید نہیں تھی سندس صاحبہ. لہجے میں طنز کے تیر سموئے ہوئے اسے تعصب سے کہا. سندس نے اس کی آواز پہچان لی تھی، لیکن چہرہ وہ ابھی بھی اس کا دیکھنے میں ناکامیاب رہی تھی. تو پھر اچھی لڑکیاں نام محرم کے ساتھ سیر تفریح کر کے جا سکتی ہیں، اس نے تمسخرہ لہجے میں کہا.
اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے یا مجھ پر کسی بھی قسم کی پابندی مسلط کرنے والے؟ اس کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ اپنی پوری طاقت لگا کر اس نے اسے دھکا دیا، لیکن وہ 1 انچ بھی سے دور نہیں ہوا تھا۔ سندس اس کے سامنے بالکل چھوٹی سی گڑیا کی مانی تھی۔ چلو آج تمہارا شوق پورا کر دیتے ہیں، پھر تمہیں مجھ سے فضول قسم کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی کہ میں کون ہوتا ہوں تم پر پابندیاں مسلط کرنے والا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ سندس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ بہت جلد پتہ لگ جائے گا، گاڑی میں بیٹھو۔ بغیر اس کی طرف دیکھے اس مغرور شہزادے نے نیا حکم جاری کیا تھا۔ میں نہیں بیٹھوں گی، اس نے چلا کر کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ پیار کی زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے۔ مخصوص جان لیوا مسکان اس کے ہونٹوں پر رقص آتی۔ سندس کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ شاہ مینشن روانہ ہوا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ حیدر شاہ، انتہائی صفاق لہجے میں سے حیدر کو ایک بددعا سے نوازا۔ اس کے گالوں پر سفید موتی متواتر گرنے لگے تھے۔ رونا بند کرو پہلے تم، اس سے کہاں برداشت ہے سندس کے آنسو۔ پہلے رلاتے ہیں پھر میرے مسیح بننے کی ناکام ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، اور کبھی تو خود ہی جان عزت کے درندوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ پر شاہ، اسے زہریلی آواز میں کہا۔ وہ خاموش رہا۔ گاڑی شاہ مینشن کے باہر رک گئی۔ گارڈ نے اسے دیکھتے خارجی گیٹ کھول دیا تھا۔ سفید رنگ کی لینڈ کروزر اس عالی شان محل میں داخل ہوئی، اور پہلی بار اس گھر میں رہنے والے شہزادے کے ساتھ اس کی شہزادی بھی موجود تھی۔ سیٹ بیلٹ کھولنے کے بعد سندس کی طرف آیا، اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے محل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی، ورنہ اس خوبصورت محل نما گھر کو دیکھ کر مسمرائز ہو جاتی۔ نکاح خواہ کا انتظام پہلے سے ہی بعد نے کر دیا تھا۔ وہ اپنے آفس کے پورشن کی طرف بڑھا، بغیر کسی چوچ چرا کے تم نکاح کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کرو گی؟ راہداری سے گزرتے اسے بے لچک آواز لہجے میں سندس سے کہا۔ تم سے نکاح تو میں کسی صورت نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اس کی سخت گرفت سے اپنے نازک ہاتھ کو آزاد کروانے کی ناکام صحیح کرنے لگی۔ زور زبردستی کا میں پہلے بھی قائل نہیں تھا اور نہ ہی اب اس کا قائل ہوں۔ ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہی ہے کہ آج یہ نکاح ہو جانے تو بعد میں تم جیسا چاہو گی ویسے ہی ہوگا۔ اسے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ حیدر شاہ میں یہ نکاح مر کر بھی نہیں کروں گی، نہ آج نہ کل اور نہ پھر کبھی۔ اسے گردن گھما کر حتمی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ میں ہم دونوں کی چند تصاویر تمہاری تعیم کے نمبر پر سینڈ کر دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ اس نے شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون سی تصاویر؟ سندس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ ویسا بن گیا تھا جیسے یہاں کوئی عام سی بحث چل رہی ہو۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے شاہ۔ نفی میں سر لاتے ہوئے اس پر حملہ آور ہونے کے لیے جھپٹی تھی، لیکن اس کی ساری پھرتی حیدر نے 2 منٹوں میں ختم کر دی تھی۔ شادی کے بعد مار لینا، ابھی شرافت سے نکاح کے لیے حامی بھر لو۔ وہ مغرور شہزادہ اس وقت بالکل ایک الگ ہی انسان بنا ہوا تھا، لاچار، بے بس، محنت سماجت کرتا ہوا۔ لیزا اگر اسے یہ سب کرتے دیکھتی تو صدمے سے بے ہوش ہو جاتی، اور آخرکار اسے ہتھیار ڈال دیے محض کچھ ہی لمحوں میں وہ سندس احمد سے سندس حیدر شاہ بن چکی تھی۔ نکاح ہو جانے کے بعد اس نے عمیر سے کچھ کہا، جس کے عمیر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب تم کوئی بھی تصاویر تعیمی کو نہیں بھیجو گے نا؟ بچوں کی طرح آنکھوں میں خوف سموئے اس نے حیدر سے پوچھا۔ میں پہلے بھی نہیں بھیجتے، چاہے تم آج اس نکاح کے لیے انکار کر دیتی۔ اس کے برابر بیٹھتے سنجیدگی سے بولا۔ حیدر کس طرح اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ کر گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن حیدر نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر پھر سے اسے اپنے پاس بٹھا دیا۔ تم نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، اس بات کو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ نہ چاہتے ہوئے شک اس کی زبان پر آ ہی گیا تھا۔ پھر ہر وقت کی ڈیمانڈ یہی تھی۔ وہ گہرا سانس کھینچتے ندامت زدہ لہجہ بولا۔ مجھے گھر جانا ہے شاہ۔ اس کی چہرے سے نظر ہٹاتے اسے 2 ٹوک کہا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا سندس سے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے باز رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے غصے پر ضبط کرتا ہوا کی چین اٹھاتے خود بھی اس کی تلقین میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ پورے آدھے گھنٹے کے سفر میں دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی۔ ملکہ اس پہنچتے اس نے چادر کو سر پر ٹکائے گاڑی سے باہر نکلنے لگی۔ حیدر نے اس کو سرخ و سفید نازک ہاتھ پھر سے تھام لیا، اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ سندس کی بھیگی آنکھوں نے اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا، جہاں ویرانی کے علاوہ اور کوئی جذبہ مؤذن نہیں تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو شاہ، اس نے اپنی آنکھوں میں امڑ ڈالنے والے لاتعداد آنسو کو روکتے ہوئے بے تاثر آواز میں کہا۔ بس کچھ ہی دیر لگی تھی حیدر کو اپنی شہزادی کے شہر سے نکلنے میں۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ گاڑی سے باہر نکل کر گھر کی جانب بھاگ چکی تھی۔ اس نے بھی سپاٹ انداز میں گاڑی سٹارٹ کی، فل سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے چلا گیا۔ گھر پہنچے ساتھ ہی احتشام صاحب اس کی جانب لپکے تھے۔ سندس تم ٹھیک ہو نا؟ خرم نے اس بے چینی سے اس سے پوچھا جو احتشام صاحب کے سینے سے لگی رونے میں مشغول تھی۔ نبیلہ میری بیٹی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ احتشام صاحب اسے اپنے حصار میں لیے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میرے بچے تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ خرم نے تمہیں اتنا ڈھونڈا تھا تو تم کہاں چلی گئی تھی؟ احتشام صاحب نے نرمی سے کہا۔ بڑے ابو میں نے جب وہ دھواں بڑھتا ہوا دیکھا تو اس ریسٹورنٹ کے بیک ڈور کی جانب بھاگ گئی۔ میرا سانس پھولنے لگا تھا، اس لیے اس کے منہ میں جو آیا ہکلاتی ہوئی بولتی چلے گئی، جبکہ احتشام کے چہرے پر سکون کی رمق نمودار ہوئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب جا کر آرام کو، رات بھی بہت ہو چکی ہے۔ احتشام صاحب نے اس کا سر تھپکتے نرمی سے کہا۔ وہ بھی جلد از جلد
اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، اس سے سارے لاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کمرے تک چھوڑ دوں تمہیں؟ خرم نے اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر کہا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، سپاٹ لہجے کے ساتھ کہتے اپنے کمرے کی طرف بیٹھ چکی تھی۔ شام مینشن پہنچتے ہوئے اس کا سامنا ندا پی سے ہوا، اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ کون سا ٹائم ہے گھر واپس لوٹنے کا شاہ؟ اسی لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ ضروری کام کی وجہ سے اس ٹائم جانا پڑا۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں ہے؟ اس اپنے چہرے پر ہلکی سے مسکان سجاتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اٹھی ہوں نیند سے، اور تم جا کر آرام کرو، رات بہت ہو چکی ہے۔ انہوں نے جانچی نگاہوں سے حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جیکٹ کو ہاتھ میں اٹھائے شرٹ کے بازو کوہنی تک فولڈ کیا اپنے کمرے کی طرف بیٹھ چکا تھا۔ ملکہ ہاؤس میں صبح کے 8 بجے کا وقت تھا جب سبھی ڈائننگ روم میں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ نبیلہ بیگم کی تیکھی نگاہیں سندس پر مرکوز تھی۔ سندس نے جب نبیلہ بیگم کو ایسے گھورتے ہوئے دیکھا تو ایک عجیب سی کیفیت اس کے اعصاب پر حاوی ہونے لگی۔ اسے یقین تھا کہ رات والے واقعے کو لے کر نبیلہ بیگم اس پر شک کرنا شروع ہو گئی تھی، اور ایسی پریشانی میں اسے کھانا نہیں کھایا گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو، کہاں جا رہی ہو؟ احتشام صاحب نے اسے چیئر سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو بول پڑے۔ بڑے ابو بھوک نہیں ہے آج، اس نے بیچارگی سے کہا تو احتشام صاحب خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، لیکن یہ لوگ پیسے کینٹین سے کچھ کھا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت سے ہاتھ رکھا۔ وہ زبردستی ہلکا سا مسکرائی ملک ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ میڈم، آپ کو گاڑی میں بیٹھنا ہوگا۔ چند قدم ہی چل سکی جب سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر اس کے قدموں میں آ کر رکی۔ ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ جا کر اپنے سر سے کہہ دو کہ جو کچھ احسان وہ میری ذات پر کر چکا ہے نا، اس کے بعد میرا ضمیر مزید اس سے کسی احسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے بخش مجھے۔ ایک کی نظر دوڑاتے سے کرب سکا اور آگے بڑھ گئی۔ خرم، کیا کرتے پھر ہو تم؟ میں تو صرف ایک کام کرنے کو کہا تھا، تم سے وہ بھی نہیں ہو رہا۔ نبیلہ بیگم نے بیٹے کو گھر کا۔ موم، جب تک آپ کو شوہر اس کی دیکھ بھال کرنے پر معمور ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مسل کا رکھ دو اس لڑکوں کو جس نے ہمیشہ میرے حصے کا پیار اور شفقت میرے باپ سے بٹورا۔ خرم کا مکروہ چہرہ اور انداز صرف نبیلہ بیگم کے سامنے تھا۔ بس کچھ دیر اور برداشت کر لو میرے لال، نبیلہ بیگم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے زہریلے لہجے میں کہا۔ کتنا برداشت کروں؟ یہ لڑکی نہ جانے کب اپنی جائیداد ہمارے نام کرے گی، اور پتہ نہیں کب میں اسے اور اس کے چہیتے تایا ابو کو گھر سے باہر نکال دوں۔ وہ دانت کچکچا کر غصے میں بولا۔ تم تھوڑا اور اس کے ساتھ شائستگی سے پیش آؤ، لڑکی ساتھ ہے، جلدی سے پیار محبت کے سانچے میں ڈھل جائے گی۔ انہوں نے غرا کر کہا، جس پر خرم نے منہ سر ہلا دیا۔ شیطانی مسکراہٹ دونوں بیٹے اور ماں کے چہروں پر احاطہ کیے ہوئی تھی، لیکن ان کی تمام طور غلاظت ایک اور نفوس نے بھی سن لی تھی، اور وہ دروازے کی اوٹ پر چھپ سا گیا تھا، جسے وہ نہیں تیسرا بندہ نہیں چاہتا تھا کہ خرم اور نبیلہ اسے دیکھ لیں۔ بولو، کیسا یاد کیا؟ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی، بھوری آنکھیں سکیڑ کر اسے لیزا کو دیکھا، جس نے بلیک جینس پر پرپل رنگ کی لانگ شرٹ زیب تن کر رکھی تھی، اور حیدر نے بلیک جینس کے ساتھ بلیک ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ پہلے تم سیدھی ہو کر بیٹھو۔ تم تمیز سے نہیں بیٹھ سکتی کیا؟ سخت لہجے میں اس نے کہا۔ لیزا اپنا منہ سے لے کر بیٹھی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اف، یہ مغرور اور بے مروت انسان خاموش ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے، اور جب بولتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اس دنیا سے ہی غائب ہو جاؤں۔ وہ منہ بسورتے ہوئے خود سے مخاطب تھی۔ اب کام کی بات کر لیتے ہیں، اس نے سنجیدگی بات کرنے کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے، لیزا نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں اس کا خیال پہلے سے زیادہ رکھنا ہوگا، اور اسے یہ یقین دلانا ہوگا کہ تمہارے لیے خاص ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ بننے کی کوشش کرو تاکہ وہ اپنے خود ساختہ زون سے باہر نکل سکے، اسے سنجیدہ سے کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں سندس کے لیے پاکیزہ محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لیزا نے تاثر سے سر جھکا لیا، جب بولی تو اس کا لہجہ کسی بھی جذبے سے آ رہی تھا۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی، مختصر جواب دیتے ہوئے چیئر سے اٹھی، اس کے آفس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ حیدر بھی اس سے سوال جواب کرنے کے بجائے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھک گیا تھا۔ سر، وہ اس وقت آئس کریم پارلر کے باہر موجود ہے، ایبان نے اسے اطلاع دی۔ کیا لیزا بھی اس کے ساتھ ہے؟ اس نے سر لہجے پوچھا۔ جی سر، لیزا بھی ان کے ساتھ ہی ہے، ایبان نے مزید کہا۔ اوکے، سپاٹ انداز میں کہہ کر اسے کال کاٹ دی۔ وہ میرے سے گویا ہوا۔ تم مجھے اس آدمی کا پورا ڈیٹا نکال کر دو گے، وہ بھی آج شام تک؟ دھمکی آمیز لہجے میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کالج کے اندر قدم رکھتے لیزا اور ثنا اس کے پاس آئیں۔ کیسی ہو؟ ثنا نے اس کے کملائے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اسے جلدی سے جواب دیا، اور وہ تینوں اپنی کلاس کی جانب بڑھ چکی تھی۔ لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد وہ تینوں کینٹین کی جانب بڑھنے کے بجائے کالج کے خارجی گیٹ کی طرف بڑھ چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اسے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ سارا دن پڑھنے اور گھر کے کاموں میں گزر جاتا ہے۔ انسان زندگی جی نہیں رہا، بلکہ زندگی کے پیچھے بھاگنے میں اس قدر کھو گیا کہ زندگی کو جینے کے اصول تک سے نالا نظر آتا ہے۔ ثنا نے اپنے خیال کا اظہار کیا، اور تینوں لیزا کی گاڑی کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ثنا کی بات اس کے دل کو لگی تھی، اس لیے وہ مزید کسی بحث کے ان دونوں کے ساتھ خاموشی سے آ گئی۔ لیزا، تم آج اتنی چپ چاپ کیوں ہو؟ کب سے نوٹ کرتی کہ لیزا کا چہرہ مرجھائے ہوا تھا، اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بس یار، ایسے ہی صبح سے سر درد ہے، جان ہلکان کر رکھی ہے، باقی تو میں فٹ اینڈ فائن ہوں، لیزا نے اسے مطمئن کرنے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا۔
تو پھر آج تمہیں کالج نہیں آنا چاہیے تھا، آرام کر لینا چاہیے تھا تمہیں، اسے فکر مند لہجے میں کہا۔ اگر میں آرام کرتی تو میرا کام کون کرتا، اور میرا کام کرنے کے مجھے اچھے خاصے پیسے ہی ملتے ہیں۔ لیزا نے گاڑی کی سپیڈ کم کرتے ترخ لہجے میں کہا۔ ثنا اور سندر سے نہ سمجھانے والی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، گویا وہ لیزا کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ کون سا کام کرتی ہو تم؟ سندر سے بے تاثر لہجے میں کہا۔ مذاق کر رہی تھی یار، ویسے میرے ایک دوست کہتا ہے لیزا تم پوری کی پوری ڈرامہ کوئین ہو۔ جب اسے احساس ہوا کہ سندر کے سامنے وہ آدھے سے زیادہ باتیں اگل چکی ہے، گڑبڑا کر بات کو گول کرنے لگی تھی۔ تمہارے دوست ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، ثنا نے باتوں کو ہاتھوں سے الجھاتے ہوئے کہا تھا۔ تم خود کو سا کم ڈرامہ ہو، لیزا اسے کہا، برداشت کر کسی کے منہ سے اپنے لیے برائی سننا۔ لیکن سندر صاحبہ بڑے مزے سے اس طرح کی تکرار سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے صحیح، لیکن لیزا نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔ سندر پہلے لنچ کر لیتے پھر آگے کا لائمہ سوچتے ہیں۔ لیزا نے فرنٹ مرر سے اس کے پرکشش چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے تم دونوں کو ٹھیک لگے۔ اسے سارا ملبہ دونوں کے اوپر گرا دیا اور خود پرسکون ہو کر بیک سیٹ سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ لیزا نے اس معصوم سے شہزادی کو دیکھا جو بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس نے دل سے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ حیدر شاہ کی پسند بھی اس کی طرح بے مثال اور لاجواب تھی۔ لنچ کرنے کے بعد انہوں نے آئس کریم پارلر کا رخ کیا۔ آ جاؤ سندر، لیزا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں یار، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم دونوں جاؤ، اسے روحان سے لہجے میں کہا۔ لیکن تم یہاں گاڑی میں تنہا بیٹھی رہو گی، لیزا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر کیا، کوئی چھوٹی سی بچی تھوڑی نہ ہوں میں، تم لوگ جاؤ، میں یہیں انتظار کرتی ہوں دونوں کا، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ تو ثنا اور لیزا برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ پھر طے یہ ہوا تھا کہ سب گاڑی میں بیٹھ کر آئس کریم کھائیں گی۔ سندر اور ثنا نے آئس کریم پارلر کے اندرونی حصے کی جانب رخ کیا۔ ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے جب گاڑی کا لاک ڈور کھولتے دو نقاب پوش آدمیوں نے اس کا نازک ہاتھ بے دردی سے جکڑا، اسے گاڑی سے باہر نکالنا چاہا۔ وہ اسے اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسے بوکھلا کر رہ گئی، اور جب اسے نازک صورتحال کا اس اندازہ ہوا، خوف کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ سنو لڑکی، کسی بھی قسم کی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اس گن سے گولی نکال کر تمہاری کھوپڑی کے آر پار ہو جائے گی۔ چلو اب تمیز سے گاڑی سے بیٹھو۔ اس میں ایک سیاہ فام آدمی نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں اسے وارن کیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ تم لوگ کون ہو؟ پلیز کوئی مدد کرے میری۔ اس کا نازک ہاتھ ابھی تک اس میں سے ایک آدمی نے سخت جکڑا ہوا تھا، وہ کراہ کر رہ گئی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ملتجی سی کیفیت میں اپنے حلق کو پورا زور ڈالتے زور سے چلائی۔ اس کی سیاہ چادر اس کے سر سے الگ ہو چکی تھی۔ کہا تھا نا کسی قسم کی ہوشیاری دکھانے سے پرہیز کرنا، اور یہ کہتے ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی پوری طاقت سے اس کے روئی جیسے گالوں پر تھپڑ رسید کیا۔ اس واقعے کے لیے وہ تیار نہیں تھی، اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، خون کا ذائقہ اسے اپنے منہ میں گھلتے ہوئے محسوس ہوا۔ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ اب سے سب اٹھی اور ان کے سامنے گڑ گڑانے لگی، پر ان بے رحم آدمیوں کو اس معصوم پر کوئی رحم نہیں آیا۔ وہ اسے اب ایک سنسان سڑک پر گھسیٹ کر لے آئے تھے۔ خوفزدہ نگاہوں سے اس اطراف میں دیکھا، اسے تمام تر ہمت جتا کر اس آدمی کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیا۔ اس آدمی کی گرفت ڈھیلی پڑتی وہ آندھی طوفان کی طرح وہاں سے بھاگی تھی، بغیر پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھنے سے فل سپیڈ پہ دوڑ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کو سانس پھولنے لگا، پر اس اپنے قدم نہیں روکے۔ شام سے اب رات ہونے کو تھی، وہ اندھیرا اس کی مدد کر سکتا تھا۔ وہ دونوں جیسے آئس کریم پارلر سے باہر نکلی تو لیزا کی گاڑی تھوڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ سندس کی گاڑی موجود نہیں تھی۔ لیزا، سندس کہاں گئی؟ اس سے پہلے لیزا ثنا کوستے دیتی جو رونا پیٹنا شروع ہو چکی تھی، اسے تسلی دیتی۔ عباد نے بیک وقت اس سے سندس کے بارے میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن ضرور کسی مشکل میں، عباد تم کچھ کرو، لیزا نے ضبط کرتے چلا کر اسے بولا، جبکہ ثنا بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر سندس کا نام پکاری تھی۔ پریشانی کے مارے ثنا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ ثنا یار، تم تو رونا بند کرو، مل جائے گی وہ، لیزا نے اس کے شانے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اور عباد بھی اب وہاں سے جا چکا تھا۔ اپنے نازک سرخ و سفید پاؤں سینڈل سے آزاد کرتے اسے گھنے جنگل کا رخ کیا۔ وہ اس راستے سے واقف نہیں تھی، صرف بمشکل پورا اسلام آباد دیکھا ہوا تھا، اور یہ بھی صرف اس وجہ سے تھا کہ سیر و تفریح کرنے سے گریز کرتی تھی۔ وہ صرف گھر سے کالج، کالج سے گھر تک آتی جاتی تھی۔ اس ہیبت ناک جنگل میں داخل ہوتے ہوئے نیم کے بڑے سے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنی پھولی ہوئی سانس کو بحال کرنے لگی۔ جنگل میں خطرناک حد تک اندھیرا چھانے لگا تھا، اسے خدشہ تھا کہ کہیں اس جنگل میں کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ دونوں آدمی اب اس کے پیچھے نہیں تھے، لیکن اب ایک اور مسئلہ درپیش ہے کہ جلد سے جلد اس جنگل سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اسے پھر سے کمر کسی اس ہیبت ناک ماحول سے باہر نکلنے کے راستہ ڈھونڈنے لگی۔ امی، اندھیرا ہونے کے بعد وہ راستے پڑا وہ بھاری پتھر نہیں دیکھ سکی، اور اب اس کا نازک پاؤں پتھر سے لگنے کی وجہ سے بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ کرا کر رہ گئی، اس کے منہ سے امی لفظ بہت عرصے بعد ادا ہوا تھا۔ دکھ کی شدید لہر اس کے وجود میں رینگ گئی تھی۔ کاش آپ لوگ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہ جاتے امی، اس نے سسکتے ہوئے قلب سے سوچا۔ سفید موتی اس کے گال بھگونے لگے تھے، پاؤں پر ہلکا سا دباؤ ڈالتی زمین سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جنگل سے باہر نکلنے کے لیے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ تم ایک لڑکی پر نظر نہیں رکھ سکتے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، یہ یاد رکھنا۔ عباد کے گریبان کو پکڑتے ہوئے اس سے غرا کر اور اپنی گاڑی کی جانب بھاگا۔ حیدر، میری بات تو سنو، لیزا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ملتجی لہجے میں کہا۔
دور ہو جو میری نظروں سے تم بھی. میں اگر خود پر ضبط نہیں کر سکا نا تو تم عباد اور آج کی تاریخ میں میرے ہاتھوں موت کی گھاٹ میں اتر جاؤ گی. اس کی طرف دیکھے بغیر زہریلے انداز سے بولا اور گاڑی میں بیٹھ کر شاہ مینشن سے روانہ ہوا. اس کی کار ڈرائیو کرنے کی رفتار کو دیکھ کر لیزا نے آنسو رگڑتے ہوئے لیزا اپنی گاڑی کی طرف بڑھی. حیدر اس وقت اپنے کنٹرول میں نہیں تھا، وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی. اور پھر عباد اور لیزا نے حیدر کی گاڑی کے تعاقب میں لگ گئے. شٹ، کاش امیتی کو تاہی نہ بھرتے تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا، لیزا نے چلا کر کہا. اس کا دل کر رہا تھا کہ حیدر کو اذیت میں دیکھنے کے بعد وہ خود کو نوچ نوچ کر مار ڈالے. یہ بھی حقیقت ہے کہ حیدر شاہ نے اپنی زندگی اور محبت کی نگرانی کے لیے اس پر اعتبار کیا تھا. وہی اعتبار اب چکنا چور ہو چکا تھا. شہزاد مجھے کچھ نہیں سننا، پورے اسلام آباد کو سیل کرنا پڑے تو کرو، لیکن مجھے وہ لڑکی کل صبح تک صحیح سلامت چاہیے. شہزاد سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی اور شہزاد پولیس میں تھا. اس کا کوئی ڈی آئی جی کے عہدے پر فائز تھا. حیدر شاہ تم بے فکر ہو جاؤ، کل تک وہ لڑکی تمہارے سامنے صحیح سلامت موجود ہوگی. باقی اللہ سے دعا مانگو، شہزاد نے کہا اور اس نے کال بند کرتے سیل فون کا گاڑی کی ڈیش بورڈ پر پھینک دیا. میری جان، حیدر شاہ بہت جلد تمہیں ڈھونڈ لے گا انشاءاللہ. جب سے اس نے سندس کی گمشدگی کے بارے میں سنا تھا اسے اپنے دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اسے اسلام آباد کی ہر چھوٹی بڑی جگہ چھان ماری تھی، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی. خرم، کچھ پتہ چلا کہاں ہے وہ؟ احتشام صاحب نے بے قراری سے خرم سے پوچھا. نہیں بابا، فی الحال تو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، خرم نے بیزاری سے کہا. یا میرے خدا، نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی، احتشام صاحب نے مرے مرے انداز میں کہا. میرا خیال ہے وہ اس وقت اپنی زندگی کے حسین لمحات گزار رہی ہوگی. اب روز روز تو اتفاق نہیں ہوتے نا. کل بھی وہ اچانک سے غائب ہو گئی تھی، پھر آج اس کا دل کیا کہ گھر واپس آ گئی. آج بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے. ہم سب تو فضول میں خود کو الکان کر رہے، جب اس کا دل کرے گا نا تو آ جائے گی، نبیلہ بیگم نے مسکراتے زہریلے لہجے میں کہا. احتشام صاحب اس کا زہریلا لب و لہجہ سن کر تڑپ اٹھے. بکواس بند کرو تم اپنی. میری بیٹی پر کسی قسم کا اگر الزام لگانے کی کوشش کی نا تو ابھی اور اس وقت اس گھر سے تمہیں باہر نکال کروں گا. اپنا یہ زہر کسی اور کے سامنے اگر اگلنے کی کوشش بھی کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. نبیلہ انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز سے بولا اور لاؤنج سے باہر نکل گئے. بابا ہو سکتا ہے موم ٹھیک کہہ رہی ہوں. احتشام صاحب کے بڑھتے ہوئے قدم خرم کی آواز پر جم سے گئے تھے. مڑ کر بے یقینی سے اپنے سپوت کو دیکھنے لگے. کیا بکواس ہے یہ خرم؟ وہ دھاڑے. بابا یہ بکواسی حقیقت ہے، ہمارے سامنے کھیل رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہو، خرم نے مسکرائے لہجے میں کہا. گھٹیا لڑکے، منہ بند کرو اپنا. اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا ہے احتشام صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر اپنے نشان چھوڑتا چلا گیا. خرم نے سکتے سے کیفیت میں اپنے نرم خوب والد کو دیکھا جس وقت آگ بگولا ہو رہے تھے اور قہر برساتی نگاہوں سے گھورتے گھر سے باہر نکل گئے. اللہ کے بعد میرا آخری سہارا تم ہو. اب پلیز میری بچی ڈھونڈ کر لا دو، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی. احتشام صاحب کس سے فون پر بات کر رہے تھے. اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی. دوسری جانب سے نہ جانے انہیں کیا کہا گیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے مزید کہا. مجھے اللہ سے بھی امید ہے، لیکن اگر سندس کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے مرحوم بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا. انہوں نے آنکھیں صاف کرتے بھیگے لہجے میں کہا. تم ہی رکھوا لو میری بیٹی کے، مجھے مایوس نہیں کرا. انہوں نے لہجے میں چاشنی بول کر کہا تو سامنے سے انہیں کوئی آواز سنائی نہیں دی. شاید مخالف سمت والا انسان رابطہ منقطع کر چکا تھا. اس انجان سڑک پر دوڑتے ہوئے سے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے. سانس ہموار کرتے اسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکنے کی کوشش کی. اس کے نازک پاؤں اب شل ہونے لگے تھے. اللہ جی، وہ کون سی آزمائش ہے جو ختم ہو ان کا نام ہی نہیں لے رہی. آنکھیں زور سے بند کرتے اسے کرب سے سوچا. اب اس کے وجود پر موجود کپڑے تھوڑے سے پھٹ چکے تھے، لیکن دوپٹے سے اپنے سراپے اور سر کو ڈھک کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی. لیکن وہ خوفناک پر اس رات سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اس کے پاؤں سے خون رسے کے بعد اب جم چکا تھا. سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا. پولیس موبائل اسے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی. تو کیا اس شہزادی کی مشکلیں ختم ہو چکی تھی؟ تو کیا اللہ نے اس کے لیے کوئی مسیحا بھیج دیا تھا؟ پولیس موبائل اس کے قدموں میں آ کر جم گئی. ایک باوردی اہلکار گاڑی سے باہر نکلا. کون ہے آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پولیس اہلکار نے اسے چپتے لہجے میں سوال کیا. مجھے میرے گھر تک چھوڑ دے پلیز. اس کے سوال کو نظر انداز کرتی اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے آنسو پیتے ہوگا. چلے پھر، لیکن آپ اپنا نام تو بتا ہی سکتی ہیں، اس نام باوردی نوجوان نے پھر سے کہا. سندس، اسے کانپتے ہوئے جواب دیا. او مائی گاڈ، کیا آپ حیدر شاہ کو جانتی ہیں؟ اس نوجوان نے پرجوش انداز میں کہا. نہیں، میں کسی حیدر شاہ کو نہیں جانتی. اب مجھے پلیز گھر پر چھوڑ دیں مہربانی کر کے. اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس باوردی نوجوان کی معصومیت اور خوبصورتی کی اعلیٰ مثال لگی، لیکن اس کے سراپے سے نگاہیں ہٹاتا ہوا آگے بڑھا. سندر سے ڈگمگاتے ہوئے سے چلنا شروع کیا. اس کی تلقین میں چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی. ایک آخری آنسو اس کے رخسار پر پھسلتا چلا گیا، جس کے بعد اس گاڑی میں چھائے سناٹے کی طرح اس کا وجود بھی سناٹے میں ڈھلنے لگا. شاہ تم صبر کرو، انشاءاللہ بھابھی بالکل صحیح سلامت ہوں گی. میر اس کے ساتھ ہی موجود تھا. وہ کب سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں سوائے کرب اور اذیت کے کچھ بھی نہیں تھا. عمیر کل ہی تو اسے باضابطہ طور پر اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور آج یہ سب کچھ ہو گیا. اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا.
سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمیر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک؟ وہ زہریلے انداز میں تھا۔ وہ پہلے سے زخمی وجود کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اب ایک اور وار اس پر ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے لیے یہ سب کہنا آسان ہے عمیر، کیونکہ تم میری جگہ پر نہیں ہو، تلخی سے کہکا لگاتے ہوئے بولا، اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ فجر کی اذان اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کے قدم خود بخود مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ شہزادی کی بھوری آنکھوں میں ویرانی، کرب اور ایک طوفان سا برپا تھا۔ عمیر نے تعصب سے اس وجیہ اور مضبوط انسان کو دیکھا جو خود اتنی اذیتیں جھیلنے کے بعد بھی کبھی اف تک نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہ ریت کی مانند اپنے ہی ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا تھا، صرف اور صرف اپنی محبت کے لیے۔ وہ بحفاظت ملک ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ اس کا دل و دماغ اب پہلے سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ نبیلہ بیگم کے متوقع رد عمل کو سوچ کے اس کا وجود لرزنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے سے پہلا قدم لاؤنج میں رکھا، لیکن اس کی خدا نے یہاں بھی اس کا ساتھ دیا۔ سوائے احتشام کے لاؤنج میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ وہ احتشام صاحب کے پاس گئی۔ بڑے ابو، اس نے الفاظ روتے ہوئے ادا کیا۔ احتشام صاحب کچھ دیر پہلے ہی بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے۔ سندس کی آوازوں کے کانوں میں گونجی۔ سندس؟ وہ زور سے ان کا نام لے کر اٹھ بیٹھے۔ انہیں یہ سب خواب لگ رہا تھا، لیکن سندس کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر دے کر سکتے میں آ گئے۔ ان کی سندس ان کے پاس ہی۔ میری جان کہاں چلی گئی تھی؟ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ رونے لگے۔ سندس کی سسکیاں ماحول میں چھائے سکوت کو توڑنے لگی۔ احتشام کے سینے سے لگتی اسے احمد صاحب کی یاد شدت سے آئی تھی، لیکن احتشام صاحب کے وجود میں اسے احمد صاحب کی خوشبو آتی تھی۔ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ احتشام صاحب سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اسے 3 سیٹر صوفے پر لٹا دیا اور خود ڈاکٹر کو فون کرنے چلے گئے۔ وہ گھر واپس آ گئی ہے، اب تم بھی جا کر آرام کرو۔ ابھی وہ نماز پڑھ کر اس مسجد سے باہر نکل ہی رہا تھا جب اس کے نمبر پر کال موصول ہوئی۔ ایک بھاری اور شفیق آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کیسی ہے وہ؟ فضا میں گہرا سانس خارج کرتے ہوئے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب کچھ حد تک ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ فی الحال تو ٹھیک ہے، اور میں بعد میں بات کرتا ہوں، تم خیال رکھنا اپنا۔ شفیق لب و لہجے میں بات کو مختصر کرنے کے بعد دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ شکر میرے خدا۔ کھلے آسمان پر بھوری نگاہیں جماتے سے خدا کا شکر ادا کیا۔ عمیر نے تعجب سے اس کے عمل کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کوئی سراغ ملا؟ عمیر چھوٹتے ہوئے پوچھا۔ ہو گئے پہنچ گئی ہے، میں بھی ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ تم شاہ مینشن چلے جاؤ عمیر، شرٹ کی آستین فولڈ کرتے اسے سخت لہجے میں کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ عمیر سارے لا کر واپس شاہ مینشن جانے کے لیے مڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے چلا گیا تھا، لیکن وہ اب بھی غنودگی میں تھی۔ احتشام صاحب اس کے پاس ہی بیٹھ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا کرب تھا۔ سندس کے زرد چہرے کو دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ چکا تھا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں یار اب، لیکن بس اتنی سی مہلت دے دے کہ میں اس کے اصلی وارث تک پہنچا دوں، پھر شاید سکون سے مرنا نصیب ہو۔ ان کی پرسوچ نگاہیں سندس پر مرکوز تھی۔ وہ کانپتے لہجے میں اپنے رب سے مخاطب تھے اور بیڈ کی پشت سر ٹکا کر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ آپ دونوں کل کراچی جائیں گے، کب کہاں کیسے سب مت پوچھے گا، لیکن پیکنگ کر لے، کل صبح سے جلد آپ کو اسلام آباد سے چلے جانا ہے۔ سگریٹ سلگاتے سے سخت لہجے میں کہا کہ سندس اتنی جلدی راضی نہیں ہوگی، پھر ہم جائیں گے کہاں؟ رہائش کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ احتشام صاحب نے صاحب گوئی اختیار کی۔ یہ آپ کا کام ہے کہ اسے کیسے رضامند کر رہے ہیں، اور کل صبح ہی گاڑی اور ڈرائیور آپ کے گھر کے خارجی دروازے پر موجود ہوگا، اور کراچی پہنچنے کے بعد آپ کو رہائش وغیرہ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ حافظ۔ وہ سخت گیر لہجے بولا اور کال کاٹ دی۔ احتشام صاحب پیشانی مسلتے رہ گئے، لیکن مطمئن ضرور ہو چکے تھے۔ اس آئس کریم پارلر کے باہر CCTV کیمرہ ضرور نہ سپوں گے، مجھے 1 گھنٹے میں ساری فوٹیج چاہیے، کیونکہ اب ایک یہی راستہ ہے کہ ان دونوں خبیث لڑکوں کو شناخت کرنے کا، ورنہ اگلے گھنٹے میں تم اس دنیا سے کچھ کر چکے ہوگے۔ ابھی سے اپنے کام پر لگ جاؤ، شاباش۔ سفراکی سے کہتے ہوئے اسے کال کٹ کر دی۔ وہ اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ 1 سال میں سے پاکستان میں پوری طرح تو نہیں، لیکن کچھ حد تک خود کو اسٹیبل کر لیا تھا۔ بلیک جینس پر بلیک ٹی شرٹ میں وہ اس وقت عام سہولے میں ہونے کے باوجود بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ پرسوچ نظر سے اس نے اپنے سیل فون کو گھورا، جس پر بار بار نہ جانے کس کے میسج آ رہے تھے۔ اسے بیزاری سے سیل فون اٹھائے، لیکن فون کی اسکرین پر موجود تحریر کو پڑھتے ایک جاندار سی مسکراہٹ ان کے نابی لبوں پر نمودار ہونے کے بعد معدوم بھی ہو گئی۔ دل سے اتر بھی نہیں جاتا وہ شخص، کوئی فیصلہ کر کے بھی نہیں جاتا۔ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہے شر و شوق کے سفر بھی نہیں جاتا۔ دل کو تیری چاہت پر بھروسہ بھی بہت ہے، اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا۔ عام طور پر تو یہ صرف ایک میسج تھا، صرف چند اشعار تھے، لیکن اس شعر میں چھپی محبت کا ڈر وہ بھاپ گیا تھا۔ بے قراری سے اسے اس نمبر پر بیک کال کی، لیکن نمبر بند تھا۔ غصے سے اس نے سیل فون دیوار پر دے مارا۔ کل سے وہ جس تکلیف، جس اذیت سے دوچار تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے وہ لان کی طرف بیٹھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں کسی بھی تاثر سے پاک تھی۔ وہ خود کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا اس ہستی پر جس نے اپنا حال دن بیان کرنے کے بعد نمبر کو بند کر دیا تھا۔ صحیح وقت آنے دو، پھر میں تم سے بھی چن چن کر بدلے لوں گا، وہ بڑبڑایا۔
مخصوص سی جان لیوا مسکراہٹ اس کے انابی لبوں پر رقص تھی۔ اس صبح کے 10 بجے کا وقت تھا، اسے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی، اب بھی اس کی آنکھوں اور سر پر بوجھ آتا۔ خود کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کے اندر ایک نئی زندگی کی رمق دوڑ گئی۔ اٹھ گئی میری بیٹی، احتشام صاحب دوستانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سن کر پھر وہ سب سوچے یا پھر سے خود کو زخمی کرے۔ بڑے ابو، آپ مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں پوچھیں گے کیا؟ وہ بچوں کی طرح آنکھوں میں آنسو لیے ان سے مخاطب تھی۔ کیسے سوال جواب؟ اور تم اٹھو، پہلے فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ بھی تو کرنا ہے نا، انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفیق لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مزید اب اس بات کو طول نہیں دینا چاہتی تھی، اسے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ احتشام صاحب بھی کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں کھانے کے لوازمات سے سچی ٹرے اس کے کمرے میں ہی آگ لے آئے۔ بڑے ابو، آپ میری وجہ سے خود کو ہلکا نہیں کریں، مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، شرمندہ لہجے میں کہہ کر وہ آنسو پر ضبط کرنے لگی۔ وہ جو کسی بھی لمحے اس کے گالوں پر بہنے کے لیے تیار تھے۔ تم پہلے خاموشی سے کھانا ختم کرو، پھر کر لینا باتیں، میں بھی کہیں بھاگی تھوڑی نہ جا رہا ہوں، انہوں نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، سندس کو پرسکون دے کر احتشام صاحب کے اندر تک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد احتشام صاحب نے زبردستی اسے دوا دی، جس کے بعد اسے آرام کرنے کی تائید کرتے خود کمرے سے باہر نکل گئے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ فی الحال کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اسے فارم ہاؤس آ گیا۔ لیکن لیزا صاحبہ تو توپ چیز تھی، آخر کار اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی اور اس وقت اس کے سامنے سیاہ لباس میں ملبوس سپاٹ انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ سنہری بال الجھے ہوئے تھے، گرے آنکھوں میں ویرانی تاری تھی۔ حیدر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ نہیں آ سکتی تم اندر، اب جاؤ یہاں سے، بغیر اس کی طرف دیکھے چنگھاڑتے ہوئے بولا۔ لیکن میری بات تو سن لو، وہ ڈھیٹ لہجے بولی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اب جاؤ یہاں سے، حیدر نے کھڑکی سے خوبصورت بھاری پردے ہٹاتے سختی سے کہا۔ لیکن تمہیں میری بات سننی پڑے گی، لیزا نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے مضبوط انداز میں کہا۔ مجھ پر حکم چلانے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، اس سے آگے سے اس لبو لہجے میں اگر میرے ساتھ مخاطب ہونے کی کوشش کی نا تو تمہاری یہ زبان کاٹ دینے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، سخت انداز میں کہہ کر وہ اسے 2 قدم دور ہوا اور لیزا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی اپنی غلطی تسلیم کر ہی رہے ہو، کارل کو پتہ لگ چکا ہے کہ تم زندہ اور پچھلے 1 سال سے پاکستان مقیم ہو۔ لیزا نے اسے اہم اطلاع اس وقت پہنچائی اور ہمیشہ کی طرح آگے کا لائے عمل حیدر شاہ کو ہی طے کرنا تھا۔ مجھے معلوم ہے سب، اس لیے مہربانی کر کے اب یہاں سے چلی جاؤ، وہ کھڑے ہوئے انداز میں کہہ کر ریڈیو کے بل گھوم کر اس کے پاس آیا۔ آگ برساتی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ تم بدتمیز اکڑو بگڑے شہزادے ہو، حیدر شاہ دلی دل میں اس پر تاک تاک کر تیر پھینک رہی تھی جب حیدر شاہ نے میز پر ہاتھ مار کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جا رہی ہوں، اتنی جلدی کیوں ہے مجھے دفع کرنے کی؟ وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم میرے نہ کسی ناکردہ گناہوں کی سزا ہو لیزا، وہ بری آنکھوں میں دنیا جہاں کی ناگواری سموئے بولا۔ لیزا نے گردن جھکا کر شان بے نیازی سے سر چٹ کر گویا وہ اس کے کمنٹ کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کر وصول کر رہی تھی۔ تم جا رہی یا پھر میں اپنا طریقہ استعمال کروں؟ وہ عاجز آ چکا تھا اور انتہائی اکتاہٹ بھرے لہجے میں وہ بات کر رہا تھا۔ نہیں جا رہی ہوں، کیا کر لو گے؟ میں ویسے بھی جا ہی رہی تھی، تمہاری یہ تڑیے دینے والا انداز مجھے زہر لگتا ہے حیدر شاہ، اب تو میں ایسے ہلنے والی بھی نہیں ہوں۔ اسے نظر انداز کرتی اس کی بیڈ پر بیٹھ گئی، وہ یہ حیدر کی دھمکی اس کے لیے ناک سے مکھی اڑانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں تو ویسے ہی بچپن سے پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر گلاس ڈور کی جانے بڑھا۔ تم تو ہو ہی ظالم، صفاق، بدتمیز اول، اور رکو ابھی میں ایک لفظ بھول رہی ہوں۔ وہ حیدر شاہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے تھم جانے کا کہہ رہی تھی۔ حیدر تو اس کی ہمت اور نڈر انداز دے کر دم بخود رہ گیا، گویا وہ اس کے سامنے بغیر کسی جھجک یا خوف کے اسے بے عزت کرنے پر بضد تھی۔ ہاں، یاد آ گیا، تم ایک پتھر دل اور بے رحم انسان ہو جو اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی کے ہوتے ہوئے دیر غیر سے ایک معمولی سی لڑکی کے لیے پاکستان میں ہی سر پھوڑ ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے سندس میڈم آپ کو دیکھنے تک گوارا نہیں کرتی۔ وہ اپنے سنہری بالوں کو شرارتی انداز سے سمیٹ کر خود ہی کمرے میں جا چکی تھی۔ حیدر اس کی سرائی دار گردن دبوچنے کے لیے لپکا، لیکن وہ جھپاک سے غائب ہو چکی تھی۔ دنیا جہاں کے سارے بدتمیز بے حیا ایک طرف اور لیزا نے بھی بولا ایک طرف، وہ مٹھیاں بھیج کر زور سے بڑبڑاتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم اپنی امانت کب لے کے جاؤ گے؟ تمہارے نکاح میں اس بد کمرے میں 2 آدمی موجود تھے، احتشام صاحب نے چپتے لہجے میں سامنے بیٹھے شفاق انسان سے پوچھا۔ وہ میرے ساتھ جانے کے لیے کبھی رضامند نہیں ہوگی، اسے کندھے چکاتے جواب دیا۔ لیکن کیوں نہیں جائے گی؟ میں اسے ساری سچائی بتا دوں گا اور سچ سننے کے بعد وہ تمہارے ساتھ ہر حال میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ابھی اسے کوئی سچ جھوٹ نہیں بتایا جائے گا، صحیح وقت آنے پر میں اسے سب کچھ خود بتا دوں گا، لیکن تب تک وہ آپ کے پاس رہے گی، غصے سے کہا گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ سامنے بیٹھے درمیانی عمر کے آدمی نے تعصب سے اسے دیکھا، جو اپنا فیصلہ ان پر مسلط کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو چکا تھا۔
اب چلتا ہوں، اور اب اگر کسی نے بھی اس پر 3rd کلاس کے الزام تراشی کرنے کی کوشش کی ہے تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ وہ جو کوئی بھی ہستی ہے آپ کو کتنی عزیز ہے اور سندر سے اس کا کیا تعلق ہے، کیونکہ مجھے اس پوری کائنات میں سوائے اپنی محبت اور اپنی زندگی کے کوئی بھی عزیز نہیں، اور میری محبت اور زندگی صرف ایک ہی ہستی ہے۔ امید کرتا ہوں آگے سے اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ اس نے تحکم بھرے لہجے میں کہا، پھر میز پر ہاتھ جما کر تھوڑا سا جھکا۔ اور ہاں، اس رات ہاسپٹل میں جس حالت میں تھی نا، میرا پورا ارادہ تھا آپ کی زوجہ محترمہ کو قتل کر دوں، لیکن پھر آپ کا خیال آیا تو سوچا ایک موقع دے دیا جائے سندس کی تائی امی کو۔ لیکن تم کب آئے تھے ہاسپٹل، اور تمہیں نبیلے کی بابت کس نے بتایا یہ سب؟ احتشام ہکا بکا ہو چکے تھے۔ اس رات میں ہی تھا جس نے آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کا کہا تھا، میری پوش آپ کی جانب ہی، تبھی آپ کو پتہ نہیں لگا۔ اور دوسری اور اہم بات، آپ کے گھر میں کب کیا ہو رہا ہے اور کس وقت میری بیوی کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، میرے لیے یہ سب معلومات اکٹھے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اب اور نہیں۔ سمجھا دے اپنی بیوی کو کہ میری بیوی سے دور رہے، ورنہ بیٹے کی شادی کے جو وہ خواب دیکھ رہی ہے نا، پورے رہنے سے پہلے نبیلہ بیگم کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ صفاق لہجے میں صرف بات مکمل کی، جس کے بعد جیکٹ کو ہاتھ میں لیا، سیل فون اٹھا کر وہاں سے آندھی طوفان کی طرح غائب بھی ہو گئی۔ احتشام صاحب اس کی دھون زبردستی کے بعد میں مسکرا کر اٹھے تھے، اس کی شدت پسندی سے بچپن سے ہی واقف تھے۔ 1 گھنٹے مکمل ہو گیا، اب تم بتاؤ کام ہوا کہ نہیں؟ آنکھوں پر گلاسز لگاتے اسے سپاٹ انداز سے پوچھا۔ سر کام ہو گیا ہے، دوسری جانب موجود آدمی نے تھوت نگلتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایکسیلنٹ، میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر میں فوٹیج۔ فارم ہاؤس میں باہر نکلتے اسے بے تاثر لہجے میں کہا، گرے شرٹ اور بلیک جینس میں گریسفل لگ رہا تھا۔ شامنشن چلو، ڈرائیور نے تفاخر زدہ انداز میں کہہ کر وہ سیل فون کی اسکرین پر سر جھکا گیا تھا۔ اس کی BMW شامنشن کے سامنے راستے پر گامزن تھی۔ بڑے ابو، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کب سے محسوس کر رہی ہوں کوئی بات ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ زرد رنگ کے کاٹن کے ڈریس میں ملبوس وہ بے حد حسین اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس کا مرمری ہاتھ احتشام صاحب کے ہاتھوں پر تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم سناؤ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ لہجے کو حشاش برتک کرتے ہوئے گویا ہوئے۔ آپ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ آنکھوں میں ڈھیر ساری خفگی سموئے وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ نہیں بیٹا، سچ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن تم ان سب باتوں کو چھوڑو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے نرمی سے کہا۔ تائی امی کہاں ہے بڑے ابو؟ نبیلہ بیگم کے ذکر پر ان کے چہرے پر ایک سایہ سے لہرایا تھا، ان کی آنکھوں میں تھکان در آئی۔ پتہ نہیں کہاں ہے وہ عورت، لیکن تم آج کے بعد اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ نبیلہ بیگم کے ذکر پر احتشام صاحب کے لہجے میں کڑواہٹ گھلنے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں ہم دونوں کچھ عرصے کے لیے کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں، دن بدن بزنس بھی خسارے میں جا رہے ہیں، میں کراچی میں اپنی فرم کی ایک برانچ کھولنا چاہ رہا ہوں۔ ان کی گمبھیر آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ بڑے ابو، کون کون جائے گا کراچی؟ اسے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ حقیقت میں وہ نبیلہ بیگم کے متعلق پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں احتشام صاحب کو شبہ نہ ہو جائے۔ بچپن سے لے کر آج تک احتشام صاحب سے نبیلہ بیگم کی تعریفیں کرتی آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بڑے ابو کا گھر خراب ہو۔ فی الحال تو میں اور تم ہی جائیں گے، تم اپنی تیاری کر لو، کل صبح ہی ہمیں یہاں سے روانہ ہونا ہوگا۔ احتشام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، تو وہ بھی سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ فجر کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد احتشام صاحب اور وہ اپنے سوٹ کیس اٹھائے خاموشی سے بلک ہاؤس سے باہر نکل آئے۔ وہ ایک الجھن بھری نگاہ احتشام صاحب پر ڈال کر رہ گئی۔ اسے احتشام صاحب کل سے کچھ پریشان اور بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ بڑے ابو، کیا ہم بائی روڈ کراچی جائیں گے؟ اس نے احتشام صاحب کا ہاتھ تھامتے پوچھا۔ وہ دونوں ہی پیدل چل رہے تھے۔ سندس بچے، اس سے پہلے کوئی جواب دیتے سفید رنگ کی چمچماتی لینڈ کروزر ان کے پاس آ کر ہو گئی۔ احتشام اسے ایک جانب کھڑا ہونے کا کہہ کر خود ڈرائیور کی جانب بڑھ چکے تھے، پر سندس ایک عجیب سی کیفیت کے زیر اثر تھی۔ احتشام صاحب کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی، جو ڈرائیور سے نہ جانے کون سی اہم میٹنگ میں مصروف تھے۔ اگلے 10 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ اس نے اکتاہٹ سے اپنا سیل فون نکالا اور اس پر اپنی پسندیدہ گیم کھیلنے میں مشغول ہو گئی۔ چلو بیٹا بیٹھو گاڑی میں۔ احتشام صاحب اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے بولا۔ وہ انہیں ڈر تھا کہ اگر آج انہوں نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تو اس دنیا میں تنہا رہ جائے گی۔ لیکن بڑا ابو، یہ گاڑی کس کی ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ میرے دوست کے بیٹے کی ہے، اور اب ہم اسی گاڑی میں کراچی روانہ ہوں گے۔ ڈرائیور کے مطابق وہ گاڑی بلٹ پروف تھی۔ احتشام صاحب سنتے ہی تھوڑے سے حیران ہو گئے تھے۔ حیدر اس کے در فکر مند تھا سندس کے لیے، لیکن دل ہی دل میں مسرور بھی ہونے لگے۔ ٹھیک ہے چلے پھر۔ احتشام صاحب کی باتوں کو سن کر کچھ پرسکون ہو گئے۔ پھر وہ دونوں ہی کراچی کے روانہ ہو چکے تھے۔ عبادت، اس کے پاؤں پر پہلے پیٹرول ڈال دو۔ اس ہیبت ناک کمرے میں اس صفاق انسان کی بے تاثر بھاری آواز ابھری۔ وہ ان سیاحت فارم لڑکوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکا تھا جنہوں نے سندس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی، ساتھ ہی سندس خوف زدہ کرنے کی صحیح بھی کی تھی۔ عباد نے اس کو حکم کے مطابق اپنے سامنے رسیوں میں جکڑے اس لمبے چوڑے سیاہ فام لڑکے کو تعصب سے دیکھا، گویا وہ بھی اس بات سے باخبر تھا کہ حیدر جیسا بے رحم انسان کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے جینس کی جیب سے لائٹر نکالا۔ عباد اس کی جیکٹ لے کر تھوڑا سا دور جا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ گرے رنگ کی شرٹ کی آستین ہمیشہ کی طرح فولڈ کرتا اور جلد سے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، اس وقت بھی ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ لائٹر چلانے کے بعد وہ سیاہ فام لڑکے کی جانب تھوڑا سا جھکا۔
آنکھوں میں روشنی پڑتے ہی رسیوں میں جکڑے وجود نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی اور اپنے سامنے اس خوبرو شخص کو دیکھ کر خرایا۔ کون ہو تم اور کیوں مجھے یہاں قید کر رکھا ہے؟ اس آدمی نے چیختے ہوئے پوچھا۔ انٹرسٹنگ، مطلب آج کل میں مزہ آنے والا ہے۔ ابھی میں نے تمہیں کچھ کیا بھی نہیں اور تم ہو کہ پہلے سے گلا پھاڑ کر چیخ رہے ہو، وہ تمسخرائی لہجے میں بولا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں غصہ، آگ، جنون، صفاقی موجن تھی۔ تم ہو کون؟ اس لڑکے نے اب تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میرا چھوڑو، اپنا تعارف کرواؤ۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ ایک ہی سانس میں سپاٹ لہجے پوچھا تھا۔ میں کیوں بتاؤں تمہیں یہ سب؟ اس لڑکے نے ڈھٹائی سے کہا اور تفخر زدہ انداز میں منہ پھیر گیا تھا۔ اسے لائٹر جلائے بے رحم اور صفاقی کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ دل کو دہلا دینے والی دل خراش چیخیں کراہیں اس ہیبت تک ماحول کو مزید خوفزدہ بنا رہی تھی۔ اس لڑکے کے پاؤں آگ کی لپیٹ میں تھے، کمرے میں چھایا اندھیرا اب آگ کے شعلوں سے روشن تھا۔ لڑکے نے کراہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے جو اس کی طرف دیکھنے بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس آگ کو بجھا دو، میں بتاتا ہوں سب کچھ، اس لڑکے نے تڑپتے ہوئے کہا۔ حیدر نے بات کو ترچھی نگاہ سے دیکھا، گویا وہ بات کو آگ بجھانے کا حکم صادر کر رہا اور پھر سے اپنی چیئر سے اٹھ کر اس آدمی کی طرف آیا۔ اب بتاؤ، شاباش، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ اس کے جلے ہوئے پاؤں پر اپنے بوٹ میں مقید پاؤں جماتے اس سے صفاقی سے پوچھا۔ لڑکا پھر سے تڑپنے لگا، ہاتھ جوڑ کر اس سے منت سماجت کرنے لگا، لیکن اس سے اپنا پاؤں نہیں ہٹانا تھا اور اسے نہیں ہٹایا۔ الٹا اس نے تو پورا وزن اپنے ایک ہی پاؤں پر منتقل کر دیا، جس سے اس لڑکے کے پاؤں سے باقاعدہ گوشت اور ہڈیاں صاف نظر آنے لگی۔ عباد نے صاف پاؤں کا پاؤں دیکھا تو اس کو دل خراب ہونے لگا، جس کی وجہ سے اپنی آنکھوں کا زاویہ بدل ڈالا۔ کارل نے بھیجا ہے مجھے، اس کو کم تھا کہ ہم اس لڑکی کو یہاں سے کڈنیپ کر کے لندن لے جائیں گے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے صحیح کی سانس میں اپنا راز اگل دیا تھا، جس کے بعد حیدر نے پوری قوت سے اس کی ٹانگوں پر لات رسید کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ بات جب یہ ہوش میں آئے نا تو اس کے ہاتھ میں جلا دینا، اور ہاں، اس وقت اگر کوئی کوتاہی یا لاپرواہی تمہاری طرف سے ہوئی تو یہی حال کروں گا جو اس کا کیا ہے۔ اس لڑکے کی نیم مردگی وجود کی طرف اشارہ کرتے اسے سخت لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عباد ایک نظر اس لڑکے کی جگہ خود کو تصور کیا، پھر خوف کی شدید لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ حیدر شاہ سے کچھ بھی، اس نے اگر کہا تھا تو یقیناً وہ اس کی یہی حالت کرتا بھی، کیونکہ حیدر کو ایسے لوگوں سے نفرت تھی جو اپنا کام ایمانداری دیانتداری کے ساتھ نہیں کرتے تھے، اور یہ بات عباد اچھے سے جانتا تھا۔ کارل، تم جیسے واہیات انسان ہمیشہ بزدلانہ کام کرتے اور تم جیسے لوگوں کو یہ سب کر کے مزہ بھی آتا ہوگا، لیکن اس بار میں 4 پہلے سے چل چکا ہوں۔ تمہیں اگر منہ کی کھانی پڑی تو میرا نام بھی حیدر محمود شاہ نہیں۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ خود سے مخاطب تھا، اسے پہلے سے شک تھا کہ سب کے پیچھے کارل ہے، کیونکہ لندن میں ہی کارل نے حیدر کو خبردار کیا تھا سندس کے متعلق، اور اب کارل نے اس طوطے کو اپنے پنجرے میں قید کرنا تھا جس کے اندر حیدر کی جان بستی تھی۔ کراچی میں رات کے سائے ہر سو پھیلنے لگے۔ کراچی شہر کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ سندس نے دلچسپ نگاہوں کے ساتھ بھاگتے دوڑتے منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا۔ رات کے 1 بجے بھی کراچی شہر میں دن کا سما سا تھا۔ رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا۔ کراچی میں بسنے والے لوگ سحری کرنے مختلف ریسٹورنٹ پر موجود تھے۔ اس نے جگر جگر کرتی نگاہوں سے سارے منظر دلچسپی سے دیکھنے لگی، اور اگلے کچھ لمحوں میں ان کی گاڑی ایک عالیشان محل نما گھر میں داخل ہو کمرے میں داخل ہو گئی۔ ڈرائیور نے ان کا سارا سامان اٹھا کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا دیا تھا۔ احتشام صاحب اس کے شانے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل کر اس عالیشان گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سندس نے پسندگی اور چمکتی نگاہوں سے اس محل کو دیکھا۔ بڑے ابو جی، یہ گھر کتنا پیارا ہے نا، اس نے مسمرائز لہجے میں کہا۔ ہاں بچے، پیارا تو ہے، لیکن تم ابھی جا کر نا آرام کرو، تھک گیا ہوگا میرا بچہ، احتشام صاحب نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے شفیق انداز میں کہا۔ صرف آخری سوال بڑے ابو، وہ منمنائی۔ اچھا بابا پوچھو، احتشام صاحب نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ یہ اتنا بڑا گھر کس کا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ یہ اسی دوست کے بیٹے کا گھر ہے جس کی گاڑی میں سفر کر کے ہم کراچی پہنچے ہیں، لیکن ابھی تم جلدی سے جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ اس وقت لاؤنج کی وسط میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ سندس کا کمرہ اوپر والے فلور پر تھا۔ احتشام صاحب نے اسے اس کے کمرے میں باہر چھوڑا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پر چھائی مصنوعی مسکراہٹ اور تازگی یکایک غائب ہونے لگی۔ مسکراہٹ کی جگہ کرب اور پچھتاوے لے لی تھی۔ کچھ ہی قدم وہ آگے بڑھے تھے جب خرم کی کال ان کے سیل فون پر موصول ہوئی۔ انہوں نے کال کٹ کر کے سیل فون ہی آف کر دیا۔ پھر کچھ حد تک پرسکون ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آنے کے بعد نیند کی وادی میں اتر چکے تھے۔ مجھے واپس لندن جانا ہے حیدر شاہ، اس نے گرے آنکھوں میں خفگی سموئے پیپر ویٹ سے کھلتے ہوئے کہا۔ کس خوشی میں واپس جانا ہے؟ اور تم میرے تابع ہو، یہ مت بھولا کرو۔ وہاں جاؤ گی تو کارل تمہیں ایئرپورٹ پر ہی 3-4 بلڈ ٹیسٹ کا نشانہ بنا کر اللہ کے پاس رخصت کر دے گا۔ حیدر نے تفاخر زدہ لہجے میں اسے دوسرے پہلو سے آگاہ کیا۔ لیکن مجھے پھر بھی واپس جانا ہے۔ تم ہلکان نہیں ہو میرے پیچھے، مرو یہیں اپنی سندس کے پاس، اس نے اکھڑے لہجے میں کہا۔
انکل اپنی زندگی کے آخری لمحات میں مجھے تمہاری ذمہ داری سونپ کر گئے ہیں. انکل کے کال بڑی قدر ہے تمہیں. لیزا نے آنکھیں سکیٹ کر تنزیہ کہا. ٹھیک ہے، باقی باتیں بعد میں، تم جاؤ اب یہاں سے. پیشانی میں سلتے اس نے اکھڑے لہجے میں کہا. وہ مزید لیزا کے ساتھ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. لیزا پہ چتاب کھا کر رہ چکی تھی. نیلم آپی آج کل تمہاری وجہ سے پریشان ہے. تم شاہ مینشن واپس کب آؤ گے؟ اس نے ایک اور سوال داغا. آپی سے میں خود بات کر لوں گا. اس کی طرف بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا. بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں اس کا کسرتی پن نمایاں تھا. لیزا کے دل نے ایک بیٹ مس کی، پر وہ جلدی خود پر کنٹرول کر چکی تھی. بے مروت بدتمیز نہ ہو تو. وہ دھیمی مگر تیز آواز سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. حیدر نے بھی کندھے اچکا کر بیڈ روم کا رخ کیا. 3 دن سے اس نے 1 منٹ بھی نیند نہیں کی تھی. اب اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. شادی کر کے فرار ہو گیا بھگوڑا کہیں کا. کمرے میں آنے کے بعد مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی. حیدر شاہ قیامت کے روز نہ تمہیں اس چیز کا حساب الگ سے دینا ہوگا. نہ ہوا زیادہ انداز میں سوچا. سفید کاٹن کی لانگ شرٹ پر سفید رنگ کے پاجامے میں ملبوس وہ شہزادی اپنے شہزادے سے ناراض دکھائی دے رہی تھی. سلکی دراز بالوں میں برش کرتی ہوئی جہازی سائز بیٹھ کے جانے بڑھی. اس محل نما گھر کی طرح سندس کا کمرہ بھی کافی کشادہ اور شاندار تھا. اسے یہ کمرہ پہلی نظر میں ہی بے حد پسند آیا تھا. بے مثال کمرہ جس میں جہازی سائز کا بیڈ، سیاہ رنگ کا نفیس 3 سیٹر صوفہ موجود تھا. سامنے والی دیوار پر گول شیپ میں وال کلاک نصب تھا اور بائیں جانب والی دیوار پر ڈریسنگ ٹیبل موجود تھی. ایک جانب وارڈروب موجود تھی. وہ کمرہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھا. اپنے مزاج خدا سے خیالوں میں الجھے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی. کھڑکی سے نظر آتا چاند بھی مسکراتے ہوئے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا. لیکن اب بادل زور شور سے برسنے کو تیار تھے. کل کی صبح شاید پھر سے شہزادی کی کسی عزیز جانسی کو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے دور کر دینے والی تھی. یا شاید کل کا دن اس شہزادی کی زندگی کا ایک اور سیاہ ترین دن ثابت ہونے والا تھا. وہ گہری نیند میں تھا جب اس کے نمبر پر عمیر کی کال موصول ہوئی اور وہ جو خبر اسے عمیر نے سنائی تھی وہ خبر سنتے ہی حیدر شاہ کو چھت اپنے اوپر گرتے ہوئے محسوس ہوئی تھی. اس نے خود پر سے بلینکٹ ہٹایا، سفید پاؤں چپل میں رسے ہوا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا. سنہری آنکھوں میں غصہ، تکلیف، چنگھاریاں جل رہی تھی. شاید وہ بھی ضبط کی آخری سطح پر موجود تھا. سخت سیکورٹی ہونے کے بعد بھی یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا. پھر کی چین اٹھاتا کمرے کے باہر کی طرف بھاگا. رات گئے سے گھر میں ایک عجیب سا شور سنائی دیا. آنکھوں کو مسلتے اسے بلینکٹ خود سے ہٹایا، دوپٹہ سر پر ٹکا کر کمرے سے باہر نکل آئی. احتشام سب کے کمرے میں سے اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی. سفید رنگ کے ڈریس میں ملبوس اس کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا. دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو رہی تھیں. کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے احتشام صاحب کے روم کا دروازہ نوک کیا. اب کمرے سے آنے والی آواز کا گلا گھٹ چکا تھا. بڑے ابو. وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے انہیں پکارنے لگی. اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. اس کا دل بند ہونے لگا تھا. اسے کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا. بڑے ابو مجھے ڈر لگ رہا ہے، دروازہ کھولے نا، اس نے کانپتے ہوئے بے قراری سے کہا. ڈرتے ڈرتے اسے گلاس ڈور پر دباؤ ڈالا تو احتشام صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا. اور کمرے کا منظر دیکھ کر زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ شاید اس کی زندگی ابھی اور اسی وقت ختم ہو جائے یا پھر اس کی بینائی چلی جائے. احتشام صاحب کا مردہ وجود اس کی پتھرائی آنکھوں کے سامنے تھا. اس کی زندگی سے ایک اور شفیق اور محبت کر دینے والی ہستی خالق حقیقی سے جا ملی تھی. کرب سے اس کی آنکھیں میچ لی. گویا وہ بھی اب صرف اور صرف یہی چاہ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر ہے وہ صرف ایک خواب ہو، اس میں کوئی سچائی نہ ہو. لیکن ہر گھڑی قبولیت کی تو نہیں ہوتی. بڑے ابو آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں آپ کی سندس پریشان ہو رہی ہے. احتشام صاحب کے خون آلودہ ہاتھوں کو تھامتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی. وہ ہنس رہی تھی اور اب اس کی ہنسی کہکوں میں بدلنے لگی. اس کے بلند کرب زدہ کہکے کمرے میں چھائے سکوت کو اور وحشتناک بنا رہے تھے. بڑے ابو آپ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ آپ سب لوگ مجھ سے اتنی جلدی ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے مسخرائے لہجے میں کہا. دوپٹہ اب اس کے قدموں میں آ گرا تھا. کرب زدہ کملائے سے چہرے کے ساتھ وہ حسین شہزادی اپنوں کے ساتھ شکوہ کنا تھی. احتشام صاحب کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا. ان کے سینے پر 2 فائر کیے گئے تھے. ان کا خون اب بیڈ پر بچھی بیڈ شیٹ کو بھی رنگ کر چکا تھا. بڑے ابو اٹھے نہ، کب سے بلا رہی ہوں. ایک آپ ہی تو ہے جو مجھے سنتے، اب کیوں میرے ساتھ یعنی ناانصافی کر رہے ہیں؟ ان کے بے جان وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ رو دی. بڑے ابو اس نے چیختے ہوئے احتشام صاحب کے شانے پر سر رکھ دیا تھا. وہ بے آواز ہو رہی تھی. اس سے پہلے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی، مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا اور انتہائی آہستگی اور نرمی کے ساتھ اس کا وجود اپنے ہاتھوں میں اٹھائے وہ سندس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا. اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرف سے اٹھایا ہوا تھا. گویا وہ سندس کے معاملے خود کو بھی ایک حد تک رکھنا پسند کرتا تھا. اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس نے تائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی، جس کے بعد خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا. پرنسس. اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر اس نے سرگوشی سے اسے مخاطب کیا، لیکن پھر وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے خود کمرے سے باہر چلا گیا. کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اس کو چیک اپ کرنے آ گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے سندس کو ذہنی سکون دینے کی تائید کر کے چلے گئے.
ڈاکٹر صاحب کے مطابق سندس کو آدھے گھنٹے بعد ہی ہوش آ جانا تھا، لیکن یہ کچھ لمحے ہی صحیح وہ اس کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ عشق محبت اچھے خاصے انسان کو بھی ذلیل کروا سکتی ہے، اور شاید یہ مثال میرے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ سندس حیدر شاہ، وہ یہ بات سندس کو بے ہوشی میں سنا تھا یا خود کو اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ تمہارے بڑے ابو کو نہیں بچا سکا، لیکن میرا اپنی زندگی سے وعدہ ہے کہ ایک دن ان کے قاتل کو عبرتناک سزا دوں گا۔ ان کے قاتل کی موت کو دیکھنے کے بعد ہر جی روح کانپ اٹھے گی، لیکن میں اس دن خوشی کے شادیانے بجانے کا حکم دوں گا۔ ایک عالی شان جشن منعقد ہوگا اس دن، لیکن فی الحال اپنے دوست پلس شوہر کو اجازت ہو، بعد میں ملاقات ہوگی جب تم اپنے ہوش و ہوا سے میرے سامنے آؤ گے، اور میں بھی اپنی زندگی کو تب آسانی سے سمیٹ سکوں گا۔ میں اپنی پرنسس کو ہر وہ خوشی دوں گا جس کی وہ مستحق ہے۔ وہ سندس سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ وہ سندس کو ٹھیک کر دے گا۔ اس کے اوپر بلینکٹ درست کرنے کے بعد گہری نگاہوں سے اس کے سبھی چہرے کو گھورنے کے بعد وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سندس کے ماتھے پر جھک گیا۔ محبت کی مہر ثبت کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سندس کو ابھی جھنجھوڑ کر ہوش میں لے کر اور پھر اس کا سارا دکھ درد اپنے پاس بٹور کر رکھ دے، اور اس کی پرنسس بھی بغیر کسی قبل تکلیف میں زندگی بسر کرے۔ عمیر، یہ بات سے کہو کہ لیزا کو جلدی یہاں بھیج دے۔ وہ عمیر سے مخاطب ہوا۔ عمیر نے خوش نگاہوں سے اسے دیکھا، پر اس کا چہرہ کسی بھی جذبے سے پاک تھا۔ وہ اپنے احساسات کو چھپانے میں ماہر تھا۔ احتشام صاحب کے مردہ وجود کو دیکھنے کے بعد پل بھر کو اس کا دل دھڑکا تھا، یا شاید احتشام صاحب کو دیکھ کر اسے کوئی المناک ثانیہ یاد آیا، لیکن پھر وہ نارمل سے انداز میں چلتا ہوا احتشام صاحب کے پاس گیا اور ان کے چہرے کو ڈھک دیا۔ بھوری آنکھیں سپاٹ تھی۔ عمیر نے بات سے بات کر لی تھی، جس کے بعد وہ کچھ پرسکون ہو کر لاؤنج میں آ گیا۔ عمیر نے اسے لاؤنج میں رکھے صوفے پر دراز ہوتے دیکھا تو حیرانگی سے بولا، یہ وقت نیند پوری کرنی ہی ہے حیدر شاہ، اور انکل کی تدفین جلدی سے جلدی ہونی چاہیے، ورنہ بات اور خراب ہوگی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ عمیر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، سمجھ رہا ہوں میں سب کچھ، اور موت برا گیا، آج وہ وفات پا چکے ہیں، کل میں یا تم ان کی جگہ پر ہوں گے، لیکن یہ دنیا کسی کے چلے جانے سے رک تھوڑی نہ جاتی ہے۔ بھلے جانے والا انسان آپ کے زندہ رہنے کی وجہ ہو، لیکن جو انسان ماں باپ کی موت کا صدمہ برداشت کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر موجود دل خود بخود ڈھیٹ بن جاتا ہے، یا پھر اس کے اندر برداشت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے یہ سب باتیں عام سی ہیں۔ اس کے لہجے کو دیکھ کر عمیر کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ وہ کتنی آسانی سے احتشام صاحب کی دل کو دہلا دینے والی موت پر تبصرہ کر رہا تھا۔ عمیر نے اسے گھورا۔ خیر، میری باتوں کو چھوڑو، تم اور احتشام صاحب کے سفر آخرت کی تیاری کرو۔ کندھے اچکاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمیر نے محض تعصب سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کیا وہ پھر سے کراچی شفٹ ہو گیا ہے؟ لیزا نے بعد سے پوچھا۔ نہیں، اور اگر ہوئے بھی ہیں تو مجھے نہیں پتا، تم ان سے پوچھ لو۔ اب چلو اندر۔ بعد نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھنے کے بعد گھر کے اندرونی حصے کی جانب رخ کیا۔ لیزا اس کے ساتھ ہی ہم قدم تھی۔ عمیر، سب ٹھیک تو ہے؟ بعد نے فکر مند لہجے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، تم آؤ میرے ساتھ، اور لیزا تم حیدر کے کمرے میں جاؤ، انتظار کر رہے وہ تمہارا۔ عمیر نے بعد سے نظریں ہٹاتے ہوئے اسے کہا، جو آنکھیں سکیڑ کر دونوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تم دونوں مجھے شیر کے پاس اکیلے بھیج رہے ہو؟ اسے سرد آہ بھرتے ہوئے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ شیر تو ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم جو بلی سے شیری بننے کی کوشش کرتی ہو نا، کسی دن جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ عمیر نے سنجیدگی سے اسے باور کروایا۔ گویا عمیر نے اس کی مسکینی صورت کو دیکھ کر بھی احساس نہیں کیا، اور کرتا بھی کیوں، وہ خود ہی دھڑلے سے حیدر سے ملنے کے لیے اکیلے اس کے کمرے میں گھس جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس حرکت کے بدلے میں حیدر اس پر خوب لان تان بھی کرتا تھا، پر وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھی۔ دو سن تو لیتی تھی تو ایک سنا بھی تو دیتی تھی، چاہے اس کے مقابل میں حیدر ہی کیوں نہ ہو۔ تم سے تو نا بات کرنی فضول ہے، میں جا کر خود ہی اپنے دفاع کر لوں گی۔ ڈرپوک لوگ۔ سیل فون کو صوفے پر پھینکتے اسے دونوں کو لتاڑا اور بڑبڑاتی وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ عباد اور عمیر نے تعصب سے اس کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے، گویا وہ دونوں اب اس کے روز روز کے ڈراموں سے تنگ آ چکے تھے۔ کاش میں اٹھ کر لندن واپس چلی جاؤں۔ یہی ہوتا ہے جب کسی سے سوچے سمجھے بغیر محبت کر بیٹھنے، پتہ نہیں کون سا بھوت سوار تھا اس صفا کو بے مرافت انسان کے ساتھ دل لگانے کا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔ گلاس ڈور ناک کرنے کے بعد حیدر کی مخصوص سرد آواز لیزا کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ برے برے منہ بناتے اسے کمرے میں قدم رکھا، پر اس کے بے مثال اور شاہانہ طرز سے سجے اس کمرے کو دیکھ کر مسمرائی ہو چکی تھی۔ حیدر نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اسے فراموش کیے کمرے کو یک ٹک دیکھنے میں مگن تھی۔ لیزا صاحبہ۔ اس کے دھارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی، اور اس کی خوخوار آنکھیں اور غصے سے بھبوئے چہرے کو دیکھ کر سٹپٹا کر سیدھی ہو گئی۔ حکم؟ لیزا نے اس کو جواب طلب نظر سے دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ سندس اوپر فلور پر جو فرسٹ والا روم ہے اس میں موجود، اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اس کا پورا خیال رکھو گی۔ اور ہاں، ایک اور بات، پہلے میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیا کرو۔ لیزا کے لب ہلتے دے کر اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔
لیزا اب خاموشی سے اس کو سننے لگی. آج سے بلکہ ابھی سے تم کراچی میں شفٹ ہو رہی ہو اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اس کے پاس رہو گی. اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ کھڑکی کے سامنے گرے خوبصورت پردوں کو ہٹانے کے بعد لیزا کی جانب پش کر کے کھڑا ہو گیا. لیکن اچانک سے ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے تم مجھے کراچی شفٹ ہونے کا آرڈر دے رہے ہو اور تمہارے سمجھ سے سندس کی فیملی کیا سوچے گی؟ لیزا نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ اسے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. جو بھی تھا وہ بھی ایک لڑکی تھی اور سندس کو پہلی نظر دیکھنے کے بعد سمجھ گئی تھی کہ بہت معصوم اور سادہ سی لڑکی ہے. اس سب کے پیچھے خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی فیملی یا دنیا کیا سوچے گی. مجھ سے زیادہ تمہیں اس کی خیر خواہ بننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اب تم جا سکتے ہو یہاں سے. سخت اور سرد مہر لہجے میں اس نے کہا. گویا اس سے بات ہی ختم کر دی اور اب سیل فون پر کس سے بات کرتے کمرے سے باہر نکلتے چلے گیا. دل ہی دل میں لیزا نے اسے خوب گالیاں بکی. اس کے سامنے تو کبھی خواہ میں گالیاں نہیں بک سکتی تھی، اس لیے دل ہی دل میں اپنے مشغلہ استعمال کر لیتی تھی. جب اس کے دل کو تسکین پہنچی تو پھر اس نے سندس کے کمرے کا رخ کیا. حیدر، احتشام صاحب کی تدفین کب تک کرنی ہے؟ عمیر نے اس کے پاس آ کر پوچھا. اگلے آدھے گھنٹے میں سب کام نپٹا لو، پھر میت کو قبرستان لے چلیں گے. اور اب تم جاؤ یہاں سے. میں بھی نیچے لاؤنج میں آتا ہوں. سگریٹ کو بوٹ تلے مسل کر اس سے کہا. ہوش میں آنے کے بعد وہ حواس باختہ سی کیفیت میں تھی. چند لمحے تو اس نے صرف چھت کو گھورتے ہوئے گزار دیا، جس کے بعد اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ سبھی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے. اس کی آنکھوں میں پہلے تڑپ، پھر کرب کا سائے لہرائے، پھر خفگی اور غصہ نمودار ہوا اور آخر اس کے پرکشش سے آنکھوں میں ڈھیر سارا نمی جمع ہونے لگی تھی. اس نے زور سے آنکھیں میچ لی، سر کو تکیے پر پٹخنا شروع کر دیا. لیزا نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھی، اس کی جانب لب کی. کیا ہوا سندس، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اسے پاگلوں کی طرح روتے دیکھ کر لیزا کے اوسان خطا ہونے لگے. وہ اپنی تمام تر ہمت جتا کر اسے قابو کرنے کے چکر میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی، پر سندس اس کی کب سن رہی تھی. اس کے گر سے خود کو آزاد کرواتی ہوئی گلاس ڈور کی جانب بھاگی. اس کے سر پر ہمیشہ موجود رہنے والا دوپٹہ آج پہلی بار غائب تھا. احتشام صاحب کے کمرے میں جانے کے بعد اسے خالی کمرے کو دیکھا. اب وہ کملائے سے انداز میں سیڑھیاں پھلانگتی اس وسیع لاؤنج میں داخل ہوئی. احتشام صاحب کی میت اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی. لیزا بھی دوڑتے اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی. لاؤنج میں ایک دو ہی خواتین موجود تھے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے مشغول تھی. گرنے کے انداز میں احتشام صاحب کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں. آنسو متواتر اس کے روئی جیسے نرم ملائم گالوں پر بہتے چلے جاتے. وہاں موجود خواتین نے افسوس اور ہمدردی سے اس کو افسردگی سے دیکھا. اپنے کمرے واپس آنے کے بعد اسے لاؤنج میں کسی کے رونے کی آواز سنی. یہ آواز وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ صرف یہی آواز اسے زندہ رہنے پر مجبور کرتی تھی. اسی آواز اور شخصیت کے لیے تو وہ زندہ تھا. وہ چاہ کر بھی خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا.